قرآن سے محبت کرنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کے اس درس میں ہم سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ سورہ سبا مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے 34ویں، نزول کی ترتیب کے لحاظ سے 58ویں صورت ہے، 6 رکوع و 54 آیات ہیں۔ آیت نمبر 15، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، اس سے اس کا یہ نام ماخوذ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ صورت جس میں قوم سبا کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کے انداز بیان سے محسوس ہوتا ہے کہ مکی دور کے بیچ والے یا بالکل مکی دور کے شروع میں یہ نازل ہوئی، جب ظلم و ستم کی شدت شروع نہیں ہوئی تھی اور ابھی تک صرف تضحیک اور مذاق اڑانا، مسلمانوں کا افواہیں پھیلانا، جھوٹے الزامات لگانا اور اس سے اسلامی تحریک کو، اسلام کو دبانے کی کوشش کرنا، یہ چیزیں جاری تھیں۔ اس صورت کا بنیادی موضوع اہل مکہ اور دوسرے مشرکین کو اسلام کے بنیادی عقائد کی دعوت دینا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی اعتراضات اور شبہات کا جواب بھی دیا گیا ہے اور ان کو نافرمانی کے برے انجام سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ چھوٹے درجے کے کفار جہنم میں اپنے سرداروں کے ساتھ جو مکالمہ کریں گے، اس کا بھی اس میں ذکر آیا ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ الزام ڈالیں گے۔ چھوٹے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں گئے، تو بڑے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں مجبور تھوڑی کیا تھا۔ اور ساتھ میں دو طرح کے واقعات ہیں، ایک تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور دوسری طرف قوم سبا کا واقعہ ہے۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبردست سلطنت سے نوازا تھا، ایسی سلطنت جس کی کوئی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہواؤں پر حکومت تھی، پہاڑ ان کے تابع تھے، جانور تابع تھے، لوہے تانبے جیسے مضبوط ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نرم کر دیا تھا، جنات تابع کر دیے تھے، جنات پر حکومت تھی۔ ان سب اعلیٰ امتیازات کے باوجود ان برگزیدہ پیغمبروں کو کبھی بھی اپنی اس سلطنت پر ذرہ برابر بھی غرور نہیں ہوا، اور وہ اس سلطنت کو اللہ تعالیٰ کے انعام سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی حقوق ادا کرتے رہے اور اپنی حکومت کو نیکی اور حق کی ترویج اشاعت اور بندوں کی، انسانوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں استعمال کرتے رہے۔ اس لیے وہ دنیا میں بھی سرخرو رہے اور آخرت میں بھی ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ ان کے مقابلے میں قوم سبا جو کہ یمن میں آباد تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خوشحالی سے نوازا تھا، دائیں بائیں باغات کے سلسلے تھے، سیاسی استحکام بھی حاصل تھا، معاشی استحکام بھی نصیب تھا، امن و امان تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی اور کفر و شرک کو فروغ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا اور ان کی خوشحالی ایک قصہ پارینہ بن کر رہ گئی۔ ان کا وہ بند، معارف کا وہ بند جس سے ان کے باغات سیراب ہوا کرتے تھے، وہ ٹوٹ گیا اور سیلاب کا ایسا ریلا آیا کہ سارے باغات تباہ و برباد ہو گئے اور وہاں اچھے باغات کی جگہ صرف کانٹے دار جھاڑیاں رہ گئیں۔ ان دونوں واقعات کا ذکر فرما کر سبق یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اقتدار حاصل ہو یا دنیاوی خوشحالی نصیب ہو تو اس میں مگن ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا بیٹھنا، یہ تباہی کو دعوت دینا ہے، اور اس سے مشرکین کے ان سرداروں کو اور قیامت تک کے لیے جو آنے والے کفار اور مشرکوں کے سردار ہیں، ان کے جو سرغنے ہیں، ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اپنے اقتدار کے گھمنڈ میں اور اپنے اقتدار کے غرور میں مبتلا ہو کر، اپنے مال و دولت کے غرور میں مبتلا ہو کر دین حق کے رستے میں روڑے اٹکانا یہ اچھی عادت نہیں ہے، اس کا انجام برا ہو سکتا ہے۔ اس میں جو شبہات کا جواب دیا گیا ہے، اس میں سب سے اہم ان کا شبہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ قیامت کے قائل نہیں تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب انسان مر کھپ گیا، اس کے ذرات مٹی میں مل گئے، بلکہ ختم ہی ہو گئے، اور انسان ایک دو نہیں ہے بلکہ کروڑوں کی تعداد میں، ان سب کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب اس صورت میں دیا گیا ہے کہ اصل میں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ کو علم کو تو اتنا وسیع ہے کہ ایٹم اور اس کے بھی جو ذرات ہیں، الیکٹرون، پروٹون وغیرہ، تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، ایٹم سے بھی جو چھوٹا ذرہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ بھی مخفی نہیں ہے۔ کون مر رہا ہے، کون پیدا ہو رہا ہے، زمین میں کیا جا رہا ہے، کیا نکل رہا ہے، کس کے جسم کے ذرات کس حالت میں ہیں، کس کی روح کہاں ہیں، اسے جوڑنا کیسے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت میں ہے۔ اور پھر فرمایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع انسان کی عقل کے مطابق بھی ہے، اس لیے کہ قیامت کا تصور ہوگا تو اسی سے نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور خدا خوفی کی صفات باقی رہتی ہیں۔ اور اگر یہ تصور آخرت کو نکال دیا جائے تو پھر انسان آزاد ہو جائے گا اور نیکی ختم ہو جائے گی، خدا خوفی کی صفات ختم ہو جائے گی۔ اور قیامت آنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ نیکی کرنے والوں کو اس کے نیکیوں کی جزا اور اس کا ثواب، اور بدی کرنے والوں کو، گناہ کرنے والوں کو ان کے گناہوں کا، ان کی برائیوں کا مکمل ان کی سزا ان کو ملے۔ احکام بھی اس صورت میں موجود ہیں۔ آیت نمبر 28 سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب ہی نہیں بلکہ سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف عرب کے لیے تھی، وہ صریح غلطی پر ہے۔ آیت نمبر 39 میں صدقات کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کا نعم البدل ضرور عطا فرماتے ہیں، اس کا بدلہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه۔ صنعت و تجارت کے حوالے سے دو اہم باتیں آیت نمبر 11 سے معلوم ہوتی ہیں کہ انبیاء کرام نے بھی صنعت کا کام کیا ہے۔ داؤد علیہ السلام لوہے سے زرے بنایا کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام تانبے سے چیزیں بنایا کرتے تھے۔ تو صنعت و تجارت کا کام انبیاء کرام نے کیا ہے۔ اور وقدر فی السرد، اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے، اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ ہر کام اور صنعت میں سلیقے اور توازن کا خیال رکھنا چاہیے۔ انسان جو بھی کام کرے اس میں سلیقہ ہونا چاہیے اور توازن کا خیال رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 13 سے معلوم ہوتا ہے کہ درختوں اور بے جان اشیاء کی تصویر بنانا درست ہے، جاندار کی تصویر بنانا درست نہیں ہے۔ آیت نمبر 23 سے معلوم ہوتا ہے، تعلیم و تربیت کا ایک اصول معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات خوف و ہیبت یہ فہم سے معنی بن جاتی ہے، فہم میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یعنی شیخ اور مرشد کو اور معلم کو، مربی کو اتنا سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے، اس کا رعب و ہیبت اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بچے خوف کی وجہ سے بات سمجھ نہ سکیں۔ تاریخ کے حوالے سے دو اہم باتیں اس میں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 45 سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تباہ شدہ قومیں جو دنیا میں گزری ہیں ان میں بعض قومیں ایسی بھی ہیں کہ موجودہ زمانے کے لوگوں کے پاس ان جیسی طاقت اور وسائل کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ ما بلغوا معشار ما آتیناہم، 10واں حصہ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 22-23 میں مشرکین مکہ کے شرک کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں کہ کچھ مشرک بتوں ہی کو خدا کہتے تھے کہ یہ بت ہی خدا ہیں، کچھ وہ تھے جو ان بتوں کو تو خدا نہیں کہتے تھے لیکن انہیں خدا کا شریک سمجھتے تھے، اور جبکہ تیسری قسم کے مشرک وہ تھے جو صرف ان بتوں کو سفارشی مانتے تھے۔ آیت نمبر 22-23 میں ان سب پر رد کیا گیا ہے۔ جنات و شیاطین کے حوالے سے بھی اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنات و شیاطین پر ایک دور ایسا گزرا ہے کہ وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہوا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی ان پر حکومت تھی اور اسی وجہ سے وہ آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے ڈرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 41 سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان عموماً جنات کو غیب دان سمجھتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، حالانکہ نہ وہ غیب دان ہیں نہ ہی وہ مشکل کشا ہیں۔ آیت نمبر 13 سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی کچھ تعمیرات ایسی ہیں جو جنات کے ہاتھوں بنی ہوئی ہیں، جو سلیمان علیہ السلام نے بنوائی تھی۔ آیت نمبر 12 سے 14 تک معلوم ہوتا ہے کہ جنات خود بخود کسی کے تابع بن جائیں، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع بن گئے تھے اللہ کے حکم سے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عملیات کر کے جنات کو اپنے تابع بنانا، اپنا غلام بنانا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی آزاد کو غلام بنانا، اس لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر عملیات کر کے مقصد یہ ہو کہ شریر جنات کو جو کہ شرارت کر رہے ہیں اور تکلیف پہنچا رہے ہیں ان کی شر سے بچنا مقصد ہو، تو ایسے شریر جنات کو قابو میں رکھنے کے لیے عملیات کرنا، اور جبکہ بشرط یہ کہ ناجائز چیزوں سے بچا جائے تو یہ جائز ہے۔
ورنہ جو ہے کسی جن کو تابع بنانا وہ کسی اس کو غلام بنانے کی طرح ہے، کسی آزاد کو غلام بنانے کی طرح ہے، اس لیے جائز نہیں۔ سائنس کے حوالے سے بھی اہم باتیں اس میں آئی ہے۔ نمبر 1 آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا ہے کہ ایٹم سے بھی چھوٹے ذرات کا وجود دنیا میں موجود ہے۔ آیت نمبر 12 اور 10 سے معلوم ہوتا ہے کہ لوہے، تانبے اور دیگر دھاتوں کو نرم کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 12 سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پر اڑنا انسانوں کی بہت پرانی خواہش ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے پہلے وہ انسان تھے جو آسمانوں میں اپنے لشکر کے ساتھ اڑا کرتے تھے۔ اور یہ جو ہوائی جہاز ہے جو آج کل نکلا ہے، جو موجودہ دور کی ایجاد ہے، تو ہوائی جہاز یہ تخت سلیمانی کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ سورہ فاطر 35ویں صورت ہے اور نزول کی ترتیب کے لحاظ سے 43ویں صورت ہے۔ 5 رکوع، 45 آیات، 780 کلمات اور 3159 حروف پر مشتمل ہے۔ اس کا نام جو فاطر ہے یہ اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان زمین کے پیدا کرنے والے ہیں۔ فاطر کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ ملائکہ بھی ہے، اس لیے کہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کے پروں کا اور ان کی تخلیق کا ذکر ہے، اس لیے یہ 2 اس کے نام ہیں۔ یہ سورت مکہ معظمہ میں یعنی کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، جبکہ مسلمان کافی مشکلات کا شکار تھے اور ہر طرح کی چالیں چلی جا رہی تھیں۔ اس سورت کا بنیادی طور پر مضمون یہ ہے کہ مشرکین کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی جو نشانیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، آسمان، زمین، اس کی تخلیق، انسانوں کی اپنی تخلیق، انسان کس طریقے سے نطفے سے پیدا ہوتا ہے، انسانوں کے چہرے الگ الگ ہیں، ان کے رنگ الگ الگ ہیں، حیوانات ہیں ان کے رنگ ہیں، سمندروں کا نظام ہے، دن رات کا آنے جانے کا نظام ہے، کھیت کھلیان ہیں، رنگ برنگی خوبصورت پہاڑوں کا نظام ہے، ہر طرح کے پہاڑ دنیا میں پائے جاتے ہیں، فرشتے ہیں ہر قسم کے پروں والے اور مختلف جسامت والے، بادلوں کا نظام، بارشوں کے نظام، اور اس کے علاوہ اس قدرت کی ان گنت نشانیاں اس کائنات میں موجود ہیں۔ ان سب پر اگر انسان سنجیدگی سے غور کرے، سنجیدگی کے ساتھ اور فکر سے کام لے، تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جس قادر مطلق نے یہ کائنات پیدا فرمائی ہے، اسے اپنے خدائی کا نظام چلانے میں کسی شریک کی، کسی مددگار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کسی مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا، اس کائنات کو کسی مقصد کے بغیر صرف محض فضول پیدا نہیں کیا، یقیناً اس کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ لوگ یہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا اسے انعامات سے نوازا جائے گا، اور جو نافرمانی کرے گا اور اس امتحان میں ناکام ہوگا اس کو سزا دی جائے گی۔ اور ظاہر ہے اس کے لیے جزا و سزا کے لیے آخرت کی زندگی بھی ضروری ہے، تو لہذا اسی سے عقیدہ آخرت بھی ثابت ہو گیا۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو ذات کائنات کے اس عظیم الشان کارخانے کو عدم سے وجود میں لے کر آئی ہے، اس کے لیے اس کو ختم کر کے نئے سرے سے آخرت کا عالم پیدا کرنا کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں، جسے ناممکن سمجھا جائے یا اس کا انکار کیا جائے۔ اور جب یہ باتیں مان لی جائیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور توحید برحق ہے اور آخرت آنی ہے، جب یہ حقیقتیں مان لی جائیں، تسلیم کر لیا جائے ان باتوں کو، تو اس سے خود بخود یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور ہے کہ اس دنیا میں انسان اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، تو ظاہر ہے کہ انسانوں کو اپنی مرضی بتانے کے لیے انسانوں کے رہنمائی کا کوئی سلسلہ بھی ہونا چاہیے، اور اسی سلسلے کا نام رسالت اور پیغمبری اور نبوت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے آخری نمائندے۔ اس صورت میں آپ کو یہ تسلی بھی دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ اگر کافر لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو اس میں آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا فریضہ صرف اتنا ہے کہ لوگوں تک حق کا پیغام واضح طریقے سے پہنچا دیا جائے، آگے ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، اور وہی اس کے جواب ہیں۔ بعض کافر مسلمانوں پر زور دیا کرتے تھے کہ دین اسلام کو چھوڑ دو، اس کے نتیجے میں تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا آئی بھی تو ہم تمہاری طرف سے بھگت لیں گے،
اس صورت کی آیت نمبر 18 میں اس لغو پیشکش کی حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ آخرت میں کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ مومن اور کافر کی 4 مثالیں بھی اس صورت میں بیان ہوئی ہیں کہ مومن کے اندر بصارت ہے، وہ بینا ہے، جبکہ کافر نابینا اور اندھا ہے۔ مومن نور ہے، کافر اندھیر ہے۔ مومن چھاؤں ہے، جبکہ کافر گرم لو ہے۔ مومن زندہ ہے، جبکہ کافر مردے کی طرح ہے۔ یہ 4 مثالیں مومن اور کافر کی دی گئی ہیں۔ آیت نمبر 32 میں مسلمانوں کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ایک وہ مسلمان ہوتا ہے جو زیادہ تر گناہوں میں ملوث رہتا ہے۔ دوسرا وہ مسلمان ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے لیکن بس فرائض کر لیتا ہے، نوافل وغیرہ میں زیادہ نہیں پڑھتا۔ یہ متوسط درجے کے مسلمان ہوتے ہیں۔ اور تیسرے مسلمان وہ ہوتے ہیں جو سابقون بالخیر، جو خیرات میں سبقت کرنے والے ہیں، وہ جو فرائض بھی ادا کرتے ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور ساتھ میں گناہوں سے بھی بچتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں بتائی گئی ہیں اور فرمایا گیا ہے کہ یہ سبھی ہمارے نیک بندے ہیں اور ہمارے محبوب ہیں۔ احکام بھی اس صورت میں موجود ہے۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا گیا ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یہ تو ایک اختلافی مسئلہ ہے جو صحابہ کرام کے دور سے اختلافی چلا آ رہا ہے۔ لیکن آیت نمبر 22 میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کو کوئی زندہ انسان اپنے اختیار سے کوئی بات سنا نہیں سکتا۔ یعنی ایک سنانا اور ایک سننا، اختلاف سننے نہ سننے میں ہے، لیکن سنا سکتا ہے کہ نہیں سنا سکتا انسان اپنے اختیار سے کسی مردے کو کوئی بات۔ تو آیت نمبر 22 میں فرمایا گیا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ آپ اپنے اختیار سے کسی مردے کو نہیں سنا سکتے۔ آیت نمبر 28 سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل علماء، حقیقی علماء وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں، جن کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو۔ آیت نمبر 32 میں فرمایا گیا ہے کہ مسلمان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب ہیں، چاہے وہ جس طرح کے بھی مسلمان ہوں۔ آیت نمبر 42-43 میں فرمایا گیا ہے کہ تکبر ایک ایسی خبیث صفت ہے کہ نبی اور قرآن بھی اس شخص کو، متکبر شخص کو بعض اوقات نفع نہیں پہنچا پاتے، بلکہ متکبر پر اس کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ جیسے یہ جو مشرکین ہیں یا جو یہود ہیں، وہ دعائیں کرتے تھے کہ جب نبی آ جائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن کریم جیسے عظیم کتاب دنیا میں آ گئی، تو وہ ایمان لانے کے بجائے الٹا تکبر کی وجہ سے وہ الٹا اسلام کے مخالف ہو گئے، قرآن کے دین کے خلاف ہو گئے، تو تکبر نے ان کو اس حالت تک پہنچا دیا۔ فرشتوں کے حالات بھی اس صورت کی آیت نمبر 1 میں آئے ہیں کہ فرشتوں کی تخلیق انسانوں سے بالکل الگ ہی طرح ہے۔ فرشتوں کی جسامت اور ان کی پروں کی تعداد بہت مختلف ہوتی ہے اور وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، جس طریقے سے انسان کم و بیش ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کا قد وغیرہ ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن فرشتوں کی تخلیق اور ان کے پروں کی تعداد، جسامت یہ ایک جیسی نہیں ہوتی، الگ الگ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 41 سے بڑی اہم بات معلوم ہوتی ہے آسمانوں کے حوالے سے کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو گرنے سے روکا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اگر نہ تھامے رکھے اللہ تعالیٰ تو یہ گر جائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ٹھوس شکل میں موجود ہے، جس طریقے سے زمین ٹھوس ہے اور ایک مادے کی صورت میں ہے اور باقاعدہ ٹھوس اس کا جسم ہمیں نظر آتا ہے، اسی طریقے سے آسمان کا بھی ایک ٹھوس شکل میں اس کا ایک جسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو تھاما ہوا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یا سائنسداں مثلاً کہتے ہیں کہ آسمان گیسز کی صورت میں ہے، تو انہوں نے اصل میں آسمان کو ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے، تو ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہے جو قرآن کریم نے فرمائی ہے کہ آسمان کا باقاعدہ جسم موجود ہے۔ آخری صورت جو ہم نے اس درس میں جس کا چناؤ کیا ہے سورہ یاسین، مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے 36ویں اور نزول کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 41ویں صورت ہے۔ اس صورت میں 5 رکوع، 83 آیات، 733 کلمات اور 2988 حروف ہیں۔ اس صورت کا نام یاسین اس کی بالکل پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ یاسین کے معنی میں اختلاف ہے، بعض حضرات کے نزدیک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے، اور جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں سے جس کے معنی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ بعض علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر یاسین نام رکھنا ہو تو یاسین جو قرآن کریم میں آیا ہے صرف یاسین کے ساتھ اس طرح نام نہ رکھا جائے، بلکہ جو الیاسین کا نام آپ نے سنا ہوگا،
اس میں یا الف یا سین یا نون، تو یاسین نام رکھنا ہو تو قرآن کریم میں جو یاسین آتا ہے صرف یا دو لفظی یا اور سین وہ نام نہ رکھا جائے، بلکہ یاسین جس میں یا الف سین یا نون آتا ہے وہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ یہ صورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی جبکہ مکہ معظمہ کے قیام کا دور متوسط تھا، اور کفار مکہ کی طرف سے مخالفت میں شدت آ گئی تھی اور دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی چالیں چلی جا رہی تھی۔ اس صورت کی فضائل بھی ہیں جو مسند احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، طبرانی وغیرہ میں موجود ہے۔ حضرت معقل ابن یسار سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاسین قلب القرآن، یعنی سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ جس طریقے سے سورہ فاتحہ کو ام القرآن فرمایا گیا ہے کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اسی طریقے سے یاسین کو قرآن کریم کا ایک دل قرار دیا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ قرآن کریم کی دعوت اور اسلام کی دعوت اس صورت میں جس پرزور طریقے سے دی گئی ہے، اس سے دل دھڑکتا ہے اور روح میں ایک طرح کی حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت جو کہ مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ میں منقول ہے، اس کے راوی بھی معقل ابن یسار ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو، مرنے والے پر سورہ یاسین پڑھا کرو، اس لیے کہ مرتے وقت مسلمان کے ذہن میں اسلامی عقائد تازہ ہو جائیں، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اور اس صورت خلاصہ یہ ہے کہ توحید، رسالت اور قیامت و محشر کو ثابت کرنا۔ اس صورت کے بالکل شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے، اور نام آنے کی صورت میں اگلے رکوع میں اصحاب القریہ اور اس کا ذکر ہے، اور وما علمناه الشعر میں بھی رسالت محمدی کا ذکر ہے۔ انا نحن نحیی الموتى سے قیامت کا تذکرہ اجمالاً ہے، اور ویقولون متی ھذا الوعد سے تفصیلاً اس کا ذکر ہے۔ توحید کے دلائل بھی اس میں جا بجا ہیں۔ اس صورت میں انذار کا یعنی کہ ڈرانے کا پہلو غالب نمایاں ہے، اور استدلال کا انداز بھی پایا جاتا ہے۔ استدلال تین باتوں پر کیا گیا ہے، توحید پر، آخرت پر اور رسالت پر، اور ان تینوں باتوں کو قدرت کے دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، اور انسانی عقل جو ایک عام عقل ہوتی ہے اس سے بھی اس توجیہات سے بھی اس کو سمجھایا گیا ہے۔ اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا جو فرض ادا کر رہے ہیں وہ محض بے غرضانہ برداشت کر رہے ہیں، اس کی مشقت بے غرضانہ برداشت کر رہے ہیں، بے لوث محنت کر رہے ہیں، کسی قسم کی اجرت کا مطالبہ نہیں کر رہے۔ اس میں احکام و ہدایات بھی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ علماء مشائخ کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں اور خلفاء کو مختلف جگہوں میں، مختلف ممالک میں لوگوں کے احوال کی اصلاح کے لیے بھیجتے رہا کریں، جیسے کہ آیت نمبر 14 سے معلوم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 18 سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ والوں کا انکار کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جرم میں امراض اور وبائیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ آیت نمبر 20 سے معلوم ہوتا ہے کہ عوام کا فرض ہے کہ وہ اہل حق کا اور اللہ والوں کا ساتھ دیں۔ آیت نمبر 21 سے معلوم ہوتا ہے کہ اجرت کا مطالبہ نہ کرنا اخلاص کی علامت ہے۔ آیت نمبر 69 سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاعری کو نامناسب کہا گیا ہے۔ شاعری اکثر حقیقت کے بجائے تخیل پر مبنی ہوتی ہے، وہ حقائق پر مشتمل نہیں ہوتی، اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تخیلانہ باتیں کرنے کے بجائے حقائق بیان کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے شاعری کو آپ کے لیے نامناسب قرار دیا گیا ہے۔ شاعری کے حوالے سے مزید تفصیل سورہ شعراء میں پہلے گزر چکی ہے۔ طب کے حوالے سے یہ بات اس میں فرمایا گیا کہ آیت نمبر 68 میں کہ بڑی عمر میں جب انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی بصارت، اس کی سماعت اور اس کی عقل و سمجھ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، ضعیف ہو جاتی ہے، اس کی جسمانی اعضاء اور اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں، لہذا انسان کو اس عمر میں بڑا محتاط رہنا چاہیے اور لوگوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ سائنسی باتیں بھی اس صورت میں کافی زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طریقے سے حیوانات میں نر مادہ ہوتے ہیں، نباتات میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں، آیت نمبر 36 میں اس کی دلیل موجود ہے۔ آیت نمبر 38 سے 40 میں فرمایا گیا ہے کہ سورج، چاند اور بلکہ تقریباً یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام آسمانی اجرام گردش کرتے ہیں، یہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 39 سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ
پہلی کا جو چاند ہوتا ہے وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح نظر آتا ہے۔ اور آیت نمبر 41-42 میں وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں تمام بحری جہازوں کا ذکر جو قیامت تک بحری جہاز بنیں گے، ان سب کا تذکرہ اس آیت میں آ گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔